دے رہا ہے یہ صدا احمد رضا، مصطفیٰ جنت ہے اور جنت کا پتہ احمد رضا۔ بول دیجئے میں دوبارہ آپ سے ملاقات کرنے نہیں آؤں گا، آج نہیں آؤں گا، کل آ جاؤں گا، پرسوں آ جاؤں گا، آگے سال دوسرے سال کوئی بڑھا جائے گا، میں اب پھر نہیں آؤں گا۔ شعر میں پڑھتا ہوں کہ عرش والا دے رہا ہے یہ صدا احمد رضا، مصطفیٰ جنت ہے اور جنت کا پتہ احمد رضا، اس مقام میں پھر کبھی شیطان آ سکتا نہیں۔ شیطان سے مراد وہابی، کھل کر بولتا ہوں، اس مقام میں پھر کبھی شیطان آ سکتا نہیں جس کسی نے گھر کے اوپر لکھ دیا احمد رضا۔ اس مقام میں پھر کبھی شیطان آ سکتا نہیں جس کسی نے گھر کے اوپر لکھ دیا احمد رضا، اور میری پیشانی قبر میں چومتے ہیں فرشتے، میری پیشانی قبر میں چومتے ہیں فرشتے، نہ جانے پیشانی پہ کس نے لکھ دیا احمد رضا، نہ جانے پیشانی پہ کس نے لکھ دیا احمد رضا۔ آئیے حضرات اب اس عظیم خطیب کا ویلکم، سواگتم، خیر مقدم نعروں کے جھنکار میں کر لیا جائے۔ پورا مجمع ہمارے ساتھ مل کر نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا لیں گے تو کیا چلا جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ مت اٹھائیں، ان سے میری کوئی شکایت نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ اٹھا لے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سب کے پاس ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بھی کوئی جینے میں جینا میرے رسول، یہ بھی کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھو نا زندگی میں مدینہ میرے رسول، اور اشکوں کی روشنائی سے رخ حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ جناب انور صاحب اور اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء، شعراء، نقیب بزم اور حاضران محفل، پردہ نشیمہ اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حنان المنان والصلاة والسلام على نبی الادنان وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سچا ہمارا مالک، سچا ہمارا خالق، اور نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس خدائے یکتا کے جس نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ بے شک۔ تو آئے اپنے آقا و مولا حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی جو محفل منعقد کی گئی ہے اور یہ جو کچھ اہتمام کیا گیا اور جو کچھ خرچ کیا گیا ہے، یہ سب میلاد مصطفیٰ کے سبب کیا گیا ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت کے خوشی میں کیا گیا ہے۔ لہٰذا آج کا جو میرا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے محبت رسول اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، یہاں پر جو لا ہے وہ لا زائدہ ہے اور تاکید کے لیے بھی ہے، لہذا معنی ہوگا کہ میں یقیناً قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ اور جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ اگلی آیت اس پہلی آیت کی معنوی نسبت ہے، جو اس پہلی آیت کی علت بیان کر رہی ہے کہ مولا تو جو اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد کے ذریعے رب فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ تو دوسری آیت پوچھ رہی ہے کہ مولا تو جو اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ یہاں میرا گھر ہے۔ دین اسلام میں اور دین اصطلاح میں بیت اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ کو، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ حِجُّ الْبَيْتِ کہ لوگو اگر تمہیں توفیق ہو تو تم اللہ کے گھر کی زیارت کو آؤ۔ تو خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، لوگو میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ یہاں میرا گھر ہے، بلکہ میں شہر مکہ کی قسم فقط اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ محبوب یہاں آپ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبوب یہاں آپ کا گھر ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شرق تا غرب پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور ابراہیم علیہ السلام کے دور تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر عہد مبارک نبوت رسالت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کل صبح قیامت تک پورے دنیا کے مسلمانوں کو مکہ کی طرف کا سفر کرنا ہے، اسی گھر کی طرف جانا ہے، اسی گھر کا سفر کرنا ہے۔ لہٰذا حج اسی گھر کا ہے، طواف اسی گھر کا ہے، کعبہ اسی گھر کا ہے، حتیم اسی گھر میں ہے، کعبے کا حرم اسی گھر میں ہے، مینا مزدلفہ اسی گھر میں ہے، عرفات اسی گھر پہ ہے، عرفات اسی گھر پہ ہے۔ دنیا کی تمام مقدس جگہ ہے، آب زمزم اسی گھر پہ ہے، مقام ابراہیم اسی گھر میں ہے، حتیٰ کہ نماز کی توجہ کا مرکز یہی گھر ہے۔ تو اتنی سعادتیں ملی اس شہر مکہ کو، لہٰذا ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے وہ اس کی عظمت، اس کی برکت کی وجہ سے ہوگا، وہ اس وجہ سے قسم کھا رہا ہوگا کیونکہ حج یہاں ہے، طواف یہاں ہے، حجر اسود یہاں ہے۔ مگر اللہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اس نے جیسے ہی قسم کھایا لا اقسم بہذا البلد، وہ جان چکا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، وہ لوگوں کی سوچ کو جانتا ہے اور اس سوچ کی سمتوں کو جانتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں جو سوال اٹھتے ہیں کیوں کب کہاں کیسے، وہ کیوں کب کہاں کیسے کو جانتا ہے۔ لہٰذا اس نے جان لیا کہ میں جو شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں تو لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مولا تو اس وجہ سے قسم کھا رہا ہوگا کیونکہ یہاں عرفات ہے، تو اس وجہ سے قسم کھا رہا ہوگا کیونکہ یہاں مینا ہے، تو اس وجہ سے قسم کھا رہا ہوگا کیونکہ یہاں مزدلفہ ہے، تو اس وجہ سے قسم کھا رہا ہوگا کیونکہ یہاں آب زمزم ہے، تو اس وجہ سے قسم کھا رہا ہوگا کیونکہ یہاں حجر اسود ہے۔ مگر رب فرماتا ہے اے میرے بندو، میں جو اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہاں میرا گھر ہے،
بلکہ میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ محبوب یہاں آپ کا گھر ہے، یہاں آپ کا چلنا، یہاں آپ کا پھرنا ہے، یہاں آپ کا مسکن ہے۔ پتا چلا کہ مکے کی عظمت اپنی جگہ، مکے کی رفعت اپنی جگہ، مکے کی سعادت اپنی جگہ، مکے کے رتبہ اپنی جگہ، مکے کا مقام احترام اپنی جگہ، مگر ان تمام سعادتوں، برکتوں اور فضیلت کے بعد بھی شہر مکہ اللہ کے قسم کھانے کے قابل نہ ہوا۔ ان تمام سعادتوں کے بعد شہر مکہ اللہ کی قسم کھانے کے قابل نہ ہوا۔ فقط ایک نسبت شہر مکہ کو ایسی تھی کہ اس نے اللہ کی قسم کھانے کے قابل بنا دیا، اور وہ نسبت کیا ہے؟ تو مولا اگلی آیت میں فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، کہ لوگوں میری قسم کو سن کر دھیان تمہارا کعبے کی طرف نہ چلا جائے، میری قسم کو سن کر دھیان تمہارا حجر اسود کی طرف نہ چلا جائے، میری قسم کو سن کر دھیان تمہارا صفا مروہ کی طرف نہ چلا جائے۔ لوگوں میں رب ہو کر شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ یہ شہر مکہ میرے حبیب کی ولادت کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ یہاں میرا محبوب پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو حضور کی پیدائش شہر مکہ کو اتنی عظمت دی، اتنی بلندی دی کہ شہر مکہ اپنی تمام فضیلتیں، برکتیں نیچے رہ گئی، اور حضور کی جائے پیدائش تمام مقامات پہ فوقیت رہ گئی۔ یہ تو تھی حضور کے جائے پیدائش کی جگہ۔ اب ائمہ کا اس پر اجماع ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو روضہ اقدس ہے، جہاں اس وقت حضور آرام فرما ہے، قبر مبارک ہے، اس کے بارے میں علماء اکرام اور ائمہ اکرام فرماتے ہیں روضہ اقدس کے بارے میں کہ انہا افضل من العرش، کہ لوگوں جہاں میرا حبیب، میرا محبوب آرام فرما ہے، اور جو زمین میرے حبیب کے جسم اقدس سے مس ہے، وہ زمین فقط کعبۃ اللہ سے افضل نہیں بلکہ عرش معلی سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت دی کہ اپنے عرش سے بلند کر دیا۔ اب یہ تو تھی فضیلتیں مکانی، میں اپنی تقریر کی علمی حیثیت کو سمجھا رہا ہوں، جشن عید میلاد النبی کے ٹاپک پہ بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ تھی فضیلت مکانی۔ اب فضیلت زمانی سمجھیں۔ ہفتے میں 7 دن ہیں، اس میں ایک دن جمعے کا ہے، اور وہ دن ہفتے میں تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ کیوں؟ ہمارے یہاں جمعۃ المبارک اور جمعہ شریف کیسے بن گیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جمعے کے دن نماز جمعہ رکھا، ورنہ جمعہ تو پہلے بھی جمعہ تھا، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے پہلے بھی جمعہ تھا، مگر یہ فضیلت حاصل نہ تھی۔ یہ فضیلت حاصل کب ہوئی؟ جب جمعے کے دن اللہ رب العزت نے نماز جمعہ کو نازل کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ جمعہ کے دن کو اتنی فضیلت حاصل کیوں ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں فی خلق آدم، کیونکہ اللہ نے اس دن آدم کو پیدا کیا، اور اسی دن حضرت آدم جنت سے زمین پہ اترے، اور اسی دن حضرت آدم کی توبہ تو ایک دن کو نبی کی تمام نسبتیں ملی، تو وہ دن ہفتے میں تمام دنوں سے افضل ہو گیا۔ اسی طرح عاشورہ ہے، محرم کے 10 دن ہے،
وہ محرم کے باقی دنوں سے افضل ہے۔ پھر اشر الحرام ہے 4 مہینے حرمت والے، وہ باقی 8 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ باقی 11 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں جو آخری عشرہ ہے وہ پہلے 2 عشرے سے افضل ہے۔ پھر آخری عشرے میں جو 10 دن ہے، اس 10 دن میں جو آخری کے 5 دن ہے وہ پہلے کے 5 دنوں سے افضل ہے۔ پھر ان 5 دنوں میں جو لیلۃ القدر ہے وہ لیلۃ القدر باقی کے 4 دنوں میں افضل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس طرح فضیلت دیتا ہے۔ یہ خیال جہالت ہے کہ ہر شے برابر ہے، ہر شے برابر ہے، یہ خیال جہالت ہے۔ اس خیال نے نظام اسلام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ماڈرن سوچ جو ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہر شے برابر ہے، ہر چیز برابر ہے، یہ خیال غلط فکر پہ مبنی ہے۔ اصل شے کا تو انکار ہی نہیں، ہیومن ڈگنیٹی کا انکار ہی نہیں۔ انسان ہونے میں کافر بھی برابر اور مومن بھی برابر، انسان ہونے میں متقی بھی برابر اور فاسق بھی برابر، پتھر ہونے میں جو پتھر آپ کے گھر میں سنگ مرمر کا لگا ہوا ہے اور جو پتھر آپ کی ٹوائلٹ اور واش روم میں لگا ہے وہ بھی برابر پتھر ہونے میں۔ تو اصل برابری کا کوئی انکار ہی نہیں، مگر وہ جو رتبے میں مقام میں ہو اسے اللہ فضیلت دیتا ہے اور وہ ایک دوسرے پہ فضیلت رکھتی ہے۔ جس طرح مومن کافر سے افضل ہے اور پھر مومن میں متقی مومنوں سے افضل ہے، عام مومنوں سے، اور پھر متقی میں ولی متقی سے افضل ہے، اور پھر ولی میں غوث قطب ابدال اغواث یہ ولیوں سے افضل ہے، اور پھر ولی سے افضل صحابہ ہے مگر وہ خود برابر نہیں، وہ خود برابر نہیں۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہوئے، اس میں سے 1400 بیت الرضوان کے صحابہ وہ تمام صحابہ سے افضل۔ پھر ان 1400 صحابہ میں سے جنگ بدر میں شریک ہونے والے 313 صحابہ وہ باقی بیت الرضوان کے صحابہ سے افضل۔ پھر اس 313 صحابہ میں سے وہ 40 صحابہ جو پہلے ایمان لائے وہ افضل۔ پھر ان 40 صحابہ میں وہ 10 صحابہ جن کو عشر المبشرہ کہا گیا وہ افضل۔ پھر ان 10 صحابہ میں 4 خلفائے راشدین افضل۔ پھر ان 4 خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر افضل۔ تو دیکھیں کس طرح افضلیت کا ایک مقام ہے، کس طرح فضیلت دی جا رہی ہے۔ قرآن درجہ بندی کرتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ لوگوں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض نبی کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ تو خود نبی صحابہ سے افضل، مگر خود نبی آپس میں برابر نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا مقام بلند تر ہے ایک دوسرے سے۔ رب فرماتا ہے پہلے نوح علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر حضور اکرم آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری میں آئے، مگر قرآن کا نظام دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَمِنْكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، جو آخر میں آیا اسے اللہ رب العزت نے اٹھایا اور مقدم کر دیا، اور جو پہلے آئے انہیں مؤخر کر دیا۔ فضیلت دیکھیں کیسے دیتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی پہلی رکوع کی آیت لے لیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اے محبوب لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو کتاب آپ پر اتری اور جو آپ سے پہلے اتری۔ تو جو پہلے اتری اس کا ذکر بھی پہلے ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، اپنے محبوب کا ذکر جو بعد میں اترا اسے پہلے کر دیا اور جو پہلے تھا اسے مؤخر بعد میں کر دیا۔ قرآن درجہ بندی کرتا ہے، آپ کس کس شے کا انکار کریں گے؟ پتہ چلا کہ ہر شے کو ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے۔ اب یہ جو میں نے علمی گفتگو کی فضیلت کی، اس سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں اور اس پہ اعتراض وارد کرتے ہیں کہ تم جشن عید میلاد النبی کو عید پر فضیلت دیتے ہو،
تم جشن عید میلاد النبی کو رمضان پر فضیلت دیتے ہو، تم جشن عید میلاد النبی کو محرم پر فضیلت دیتے ہو، تم جشن عید میلاد النبی کو اور دیگر ماہ پہ فضیلت دیتے ہو۔ ہم نے کہا بھائی ہم نے کیا دیا، ہم فضیلت دینے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم تو بس آقا کے میلاد منانے والے غلام ہیں، ہم تو آقا کا میلاد مناتے ہیں، فضیلت تو اللہ رب العزت دے رہا ہے، فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرح، کہ لوگوں میری نعمت پہ خوشیاں مناؤ۔ اور پھر دوسری آیت میں فرماتا ہے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے رسول دے کر تمہیں احسان کیا۔ یہ دونوں آیت کا ربط ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی ذات مقدس، لہٰذا رب نے فرمایا لوگوں تم میری نعمت پہ خوشی مناؤ، اور تم خوشی مناتے ہو، مگر جتنی خوشی تم میری دیگر نعمتوں پہ مناتے ہو، جتنی خوشی تم روزے پہ مناتے ہو، جتنی خوشی تم عید پر مناتے ہو، جتنی خوشی تم محرم پہ مناتے ہو، جتنی خوشی تم دیگر حج اور طواف اور عمرے کے مہینے پہ مناتے ہو، اس سے زیادہ میرے محبوب کے ولادت پر خوشی مناؤ، کیونکہ یہ میری سب سے افضل نعمت میں سے ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتا چلا رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے بندو تم میرے حبیب کا میلاد مناؤ، میرے حبیب کے میلاد پر خوشیاں مناؤ۔ لیلۃ القدر اس لیے فضیلت والی رات ہے میری جو 27ویں رمضان کو آتی ہے، کیونکہ رب نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ تو کیا ہوا؟ خیر من الف شہر، تو وہ 1000 راتوں سے افضل رات ہو گئی، 1000 راتوں سے افضل رات ہو گئی۔ قرآن جو اللہ رب العزت نازل کیا وہ زمین پہ نہیں کیا، وہ بیت العزت پہ کیا، لوح محفوظ سے اوپر ہی اوپر یہ سفر ہوا۔ تو جب قرآن کو نازل کیا وہ 1000 راتوں سے افضل ہو گئی۔ اس پر ائمہ اکرام اور علماء متحققین بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات زیادہ فضیلت والی ہے یا شب میلاد کی رات، جس رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ رات زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس پر بحث کرتے ہیں، یہ علمی نکتہ ہے، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، مگر پہلے میں آپ کو ایک ذوقی فرق سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جاگنے والا جاگتا ہے اپنی خاطر، ہر جاگنے والا جاگتا ہے اپنی خاطر کہ مولا مجھے عزت دے دے، مولا مجھے شہرت دے دے، مولا مجھے دولت دے دے، مولا مجھے حج کی توفیق دے دے، مولا مجھے ایمان پہ قائم رکھ، مولا میرے رزق میں برکت فرما، مولا میرے ماں باپ کو شفا یابی عطا فرما، مولا مجھے قرض سے نجات عطا فرما۔ ہر مانگنے والا لیلۃ القدر کی رات جاگنے والا جاگتا ہے اپنی خاطر، مگر شب میلاد کی رات جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے اس رات جاگنے والا کوئی اپنی خاطر نہیں جاگتا، بلکہ ہر جاگنے والا جاگتا ہے مصطفیٰ کی خاطر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر جاگنے والا جاگتا ہے مصطفیٰ کی خاطر، اور لیلۃ القدر میں جاگنے والا وہ اپنی لالچ میں جاگتا ہے، وہ اپنی لالچ میں جاگتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آج کی رات اللہ رب العزت عطا پر مائل ہے۔ رب آسمانی دنیا سے آواز دے رہا ہے کہ اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال پورے کر دوں، ہے کوئی دولت مانگنے والا میں اسے دولت عطا کر دوں، ہے کوئی عزت مانگنے والا میں اسے عزت دے دوں، ہے کوئی شہرت مانگنے والا میں اسے شہرت دے دوں، ہے کوئی رزق میں برکت مانگنے والا میں اسے رزق میں برکت عطا کر دوں۔ ہر مانگنے والا لیلۃ القدر کی رات جاگنے والا جاگتا ہے اپنی لالچ میں، مگر حضور کی پیدائش کی رات جاگنے والا جاگتا ہے مصطفیٰ کی محبت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاگتا ہے مصطفیٰ کی محبت میں۔ تو یہ تو تھی ایک ذوقی فرق۔ آپ مصطفیٰ کا ذکر سننے والوں اور حضور کا حسن سننے والوں اور حضور کا میلاد منانے والوں، میں آپ کی ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو بندے کا اپنے لیے جاگنا یہ زیادہ محبوب ہوگا یا اس کے محبوب کے لیے جاگنا یہ زیادہ محبوب ہوگا؟
یقیناً اس کے محبوب کے لیے جاگنا زیادہ محبوب ہوگا۔ کیا اس نے محبت کے آداب نہیں بتائے؟ اس نے نہیں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو میرے نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو۔ بھلا کبھی باپ بیٹے کی تعظیم بتاتا ہے؟ کیا کبھی باپ کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے کے سامنے ادب سے آؤ، میرے بیٹے کے سامنے عزت کے ساتھ بیٹھو، میرے بیٹے کے سامنے بڑے سلیقے سے پیش آؤ؟ کبھی باپ بیٹے کی عزت بیٹے کی تعظیم لوگوں کو بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا۔ بیٹا تو بتاتا ہے کہ میرا باپ بہت عزت والا ہے، بہت شہرت والا ہے، بہت عظمت والا ہے، میرے باپ کے سامنے ادب سے پیش آنا، میرے باپ کے سامنے تعظیم سے کھڑے رہنا، میرے باپ کے سامنے جب جانا سلام کرنا، میرے باپ کے سامنے بلا وجہ منہ نہ کھولنا، خاموش کھڑے رہنا۔ بیٹا تو باپ کی عزت بتاتا ہے، مگر باپ کبھی بیٹے کی تعظیم و تقریب نہیں بتاتا۔ مگر اس رب کو دیکھو، وہ رب ہے، اس نے حبیب کو پیدا کیا ہے، وہ رب ہو کر اپنے محبوب کی تعظیم بتا رہا ہے۔ فرماتا ہے لوگوں میرا حبیب بڑا حیا والا حبیب ہے، بڑے حیا والا ہے، اس کے سامنے زیادہ دیر نہ بیٹھنا ورنہ اسے تکلیف ہوگی، مگر وہ بولے گا نہیں کہ تم جاؤ اٹھ کر، بڑے حیا والا ہے۔ جب فرماتا لوگوں جب میرا محبوب بات کر رہا ہو تو اس کے آواز کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرنا، وہ رب ہو کر اپنے حبیب کی تعظیم بتا رہا ہے۔ تو کیا محبت کے آداب نہیں معلوم؟ اگر ہم اپنے لیے جاگیں گے تو یہ رب کو زیادہ محبوب ہوگا یا اس کے حبیب کے لیے جاگیں گے یہ زیادہ محبوب ہوگا؟ یقیناً اس کے حبیب کے لیے جاگیں گے یہ زیادہ محبوب ہوگا۔ تو اب میں اسی علمی نقطے پہ آتا ہوں لیلۃ القدر کے۔ اس پر ائمہ اکرام نے بحث کی اور فرمایا کہ مولودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل من لیلۃ القدر فی وجوہ ثلاثۃ، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ لیلۃ المیلاد یہ زیادہ افضل ہے لیلۃ القدر سے، اور اس کی 3 وجہ بیان کی، اور وہ 3 وجہ کیا ہے؟ اس کو امام قسطلانی جو شارح بخاری ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں لیلۃ القدر کی رات اس کا بھی جاگنا حق ہے، جو 27ویں رمضان کی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی اس کا جاگنا بھی حق ہے، اور جس رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کا جاگنا بھی حق ہے۔ پورے کرۂ ارضی پہ ملین کی تعداد میں لوگ جاگتے ہیں شب میلاد کی رات، حضور کی پیدائش کی رات۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ لوگوں لیلۃ القدر کی رات پر بحث ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات زیادہ فضیلت والی ہے۔ وہ فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آئے کیونکہ لیلۃ القدر کی رات قرآن نازل ہوئی تو لہٰذا لیلۃ القدر کی رات کی زیادہ فضیلت والی ہونی چاہیے۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات قرآن نازل ہوئی ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ قرآن نازل کس پہ ہوئی؟ قرآن نازل کس پہ ہوئی؟ قرآن ایک عطیہ ہے اللہ رب العزت کی، اور قرآن نازل ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں لیلۃ القدر کی رات تو قرآن نازل ہوئی، مگر وہ قرآن میرے حبیب کے اوپر نازل ہوئی۔ اگر میرے حبیب نہ ہوتے تو بتاؤ قرآن نازل کس پہ ہوتی؟ کیا پہاڑ میں اتنی طاقت تھی کہ وہ قرآن کی عظمت کو برداشت کر سکے؟ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا۔ اس کائنات میں کسی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ قرآن کی عظمت کو برداشت کر سکے۔ اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو قرآن نازل نہ ہوتا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں قرآن شب لیلۃ القدر کی رات میرے محبوب پہ نازل ہوئی تو لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے افضل ہو گئی۔ تو جس دن پورے قرآن والا نبی آیا ہو وہ دن تو کروڑوں راتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلی دلیل دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ لیلۃ القدر اس وجہ سے زیادہ افضل ہوگی کیونکہ آج کی رات ملائکہ اترتے ہیں، زمین پہ فرشتے اترتے ہیں۔ رب نے فرمایا وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ فِي الرُّوحِ، یعنی لیلۃ القدر کی رات
روح الامین جبرائیل امین زمین پہ اترتے ہیں اور دیگر ملائکہ اترتے ہیں۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ لوگوں، ارے لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین ایک مرتبہ زمین پہ اترتے ہوں گے، ایک مرتبہ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین زمین پہ اترتے ہوں گے، مگر لوگوں حضور کی بارگاہ میں تو جبرائیل امین اتنا اترتے تھے کہ لگتا تھا یہاں سے جاتے ہی نہیں ہوں گے، اتنا اترتے تھے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں لوگوں، جس رات جبرائیل امین ایک مرتبہ اترے تو وہ رات 1000 راتوں سے افضل ہو جائے، تو جس بارگاہ میں جبرائیل امین 24000 مرتبہ اترے ہو وہ رات تو کروڑوں راتوں سے افضل۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ رات کروڑوں راتوں سے افضل ہے جس رات خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر امام قسطلانی تیسری دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو نعمت ہے وہ تو خاص ہے مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت نعمت تو صرف مومنوں کو ملتی ہے، مگر میرا حبیب وہ تو رحمت للعالمین ہے بھائی، وہ تو ساری کائنات انسانیت کے لیے رحمت ہے، اس کی رحمت عام ہے۔ لیلۃ القدر کی نعمت مقید ہے، خاص ہے مومنوں کے ساتھ۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جس رات کی نعمت خاص ہو، مقید ہو، اگر وہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے تو لوگوں سن لو کہ جس نبی کی رحمت مطلق ہو اور تمام کائنات انسانی پر ہو، پھر وہ نبی جس رات تشریف لایا وہ رات تو اربوں کروڑوں لاکھوں راتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ میرے حبیب جس رات زمین پہ تشریف لائیں اور جس دن زمین پہ تشریف لائیں وہ رات اور وہ دن کائنات کی تمام راتیں اور تمام دنوں سے افضل ہے، تمام دنوں سے افضل ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں دلیل کیا ہے کہ آپ تو یہ جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے، لکھا کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ سوال تو عالموں کا ہے، یہ سوال تو پڑھے لکھوں کا ہے، یہ سوال پڑھے لکھوں کا ہے، یہ عاشقوں کا، بولے عاشقوں کا سوال نہیں۔ عاشق کو دلیل کی ضرورت نہیں، یہ تو کام عالموں کا ہے۔ آپ ایک طرف خالص عالم کو بیٹھا دو، خالص علم والے کو بیٹھا دو، اور ایک طرف سچے عاشق کو بیٹھا دو، اور پھر آپ خالص عالم سے کہو کہ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ عالم اٹھ کھڑا ہوگا، علم ٹکرائے گا، علم مقابلہ کرے گا، کہے گا میں نہیں جانتا۔ ارے عمر بھر مدرسے کی روٹیاں توڑی، عمر بھر اسکول کالج کے چکر لگائے، عمر بھر یونیورسٹی کے چکر لگائے، عمر بھر لائبریری اور کتابوں کو کھنگالا، میں نہیں جانتا۔ تو پھر کون جانتا ہے؟ علم ٹکرائے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا۔ مگر یہی بات جب ایک عاشق سے کہو گے کہ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے، تو وہ سر جھکا کر کہے گا یقیناً آپ زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نہیں دکھا دیا؟ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ایک طرف علم کا پہاڑ، علم کا چٹان ابلیس کو بیٹھایا، اور دوسری طرف محبت کرنے والے فرشتوں کی نورانی جماعت کو بیٹھایا۔ ایک طرف ابلیس علم کا پہاڑ، دوسری طرف محبت کرنے والے نورانی فرشتے۔ رب فرماتا ہے اسجد لآدم، اے جبرائیل، اے ابلیس آدم کو سجدہ کر، انی عالم ما لا تعلمون، کیونکہ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ ابلیس اٹھ کھڑا ہوا، علم کے جوہر بکھیرنے لگا۔ ابلیس
بول پڑا کہ مولا میں تو آگ ہوں، میں تو اوپر جاتا ہوں، آدم مٹی ہے وہ نیچے رہتے ہیں، مولا میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ ابلیس مردود ہو رہا۔ اب یہی بات اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں اسجد لی آدم، آدم کو سجدہ کر، انی عالم ما لا تعلمون، کیونکہ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے سر جھکا کہا یقیناً مولا تو ہی عالم الغیب ہے، تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ پتا چلا کہ علم بغیر محبت رسول کے جہالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک خالص عاشق رسول کا مقام ایک خالص عالم سے بھی بلند رکھا ہے۔ لوگوں تم عمر بھر مدرسے کے چکر لگاتے رہے، عمر بھر مسجدوں میں سجدہ ریزہ ہے، عمر بھر حج کیا، طواف کیا، عمر بھر عبادت ریاضت میں گزار دی، مگر یہ یقین نہ ہو سکا کہ تم یقین کے ساتھ جنت میں جا سکو گے یا نہیں، یہ یقین نہ ملا۔ در در بھٹکے عالم علماء مفتیان اکرام سے پوچھے کہ کیا ہم یقین کے ساتھ جنت میں جا سکیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو خود نہیں معلوم کہ ہم یقین کے ساتھ جنت میں جائیں گے یا نہیں، مگر لوگوں آج سن لو، اگر آپ یقین کامل کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو سچے عاشق رسول بن جاؤ۔ جس دن سچے عاشق رسول بن گئے اس دن جیسے ہی جسم سے روح نکلی نہیں کہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنگ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ایک کافر تلوار لے کر گھوڑے پہ سوار ہے، حضور کو قتل کرنے آ رہا ہے، کافر ہے حضور کو قتل کرنے آ رہا ہے، مگر جیسے ہی حضور کا چہرہ انور دیکھا دل کی دنیا بدل گئی۔ بولا یا رسول اللہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے جنت دے دو گے؟ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا آپ مجھے جنت دے دو گے؟ حضور نے فرمایا ہاں دے دوں گا، ہاں دے دوں گا۔ اس شخص نے کہا پھر ٹھیک ہے کلمہ پڑھائیے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، جیسے ہی کلمہ پڑھا تو گھوڑے سے جھک کر حضور کے قدموں کو بوسہ دینا چاہا، جیسے ہی اتر رہا تھا سر کے بل گرا، وہی انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا لوگوں جسے جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اب یہاں آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی وہ کافر حضور سے جنگ کرنے آ رہا تھا، قتل کرنے آ رہا تھا، کیا اس نے کوئی نماز پڑھی تھی؟ کوئی قرآن کی آیت کی تلاوت کی تھی؟ کوئی دعا پڑھا تھا؟ کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی ذکر، حج، طواف؟ کچھ نہیں۔ ابھی تو نجاست کی حالت میں تھا، پاک تک نہ تھا، انتقال ہوا، جنتی ہو گئے۔ کس چیز نے اسے جنت میں داخل کیا؟ دل میں حضور کی محبت بھر گئی، جنتی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ پتا چلا کہ سچے عاشق رسول بن جانا یہی کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ تو عاشقوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دلیلیں نہیں ڈھونڈتا کہ میں آقا کا میلاد مناؤں کہ نہ مناؤں۔ بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ذکر پھولوں کا چھڑا ہو اور بلبل کہے کہ بتا 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 کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے دکھا 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 کہاں لکھا؟ تو پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ بات مدینے والے مصطفیٰ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہ ارے عاشق رسول تو اس جستجو اور تلاش میں رہتا ہے کہ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ،
فرقت کے بھیانک لمحوں میں اس دل کو سہارا ہو جاؤ. سبحان اللہ. جو میں رہتا ہے کہ کہیں تو حضور کا ذکر ہو اور اس کے نام مبارک نام پاک اور حضور کا حسن سننے کو ملے. عاشق دلیلیں نہیں ڈھونڈتا, نہیں تلاشتا. اور رہی دلیل کی بات تو ائمہ اکرام نے اور علماء نے اور مفسرین نے دلیلوں کے انبار لگا دی. ایک نہیں لاکھوں دلیلیں پیش کی حضور کی میلاد پر. ایک یہودی حضرت عمر فاروق کے بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے عمر, آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے, اگر وہ ہمارے کتاب میں ہوئی ہوتی نا تو ہم اس دن عید کا دن مناتے. حضرت عمر نے کہا اچھا بتا کون سی آیت, بتا کون سی آیت. وہ یہودی کہتا ہے کہ عمر وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, کہ اللہ نے اس دن محبوب آپ کے دین کو مذہب مکمل کر دیا. وہ یہودی کہتا ہے کہ عمر فاروق اگر یہ آیت ہمارے کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید کا دن مناتے. ہے تو عمر فاروق کی جب آپ کو سنے دل متل جائے گا, ساری تھکن دور ہو جائے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے شخص, اگر یہ آیت تیرے قرآن میں نازل ہوئی ہوتی تو ایک عید مناتا نا. سن لے, اس آیت کے قرآن پاک میں نازل ہونے کے سبب ہم پہلے سے ہی دو عیدیں مناتے ہیں. ایک عید عرفہ مناتے ہیں کیونکہ یہ آیت عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی, اور ایک عید جمعہ مناتے ہیں کیونکہ یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہذا مجھے کہنے نہ دیا جائے کہ جس دن ایک آیت نازل ہو وہ دن دو عیدوں کا دن ہو جائے, تو جس دن تمام پورے قرآن والا رسول آیا ہو وہ دن پھر کروڑوں عیدوں کا دن کیوں نہ ہو, وہ دن لاکھوں عیدوں کا دن کیوں نہ ہو. تو ہمیں اس پہ دلیل تلاشنے کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ائمہ نے بہت دلیلیں دی. خود حضور نے اپنا میلاد منایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیونکہ اس دن میری ولادت کا دن ہے. یہ دن پیر کا دن, سوموار کا دن, یہ میری ولادت کا دن ہے, میں اس دن پیدا ہوا تھا. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم موسیٰ منایا. صحابہ کو حکم دیا کہ اے صحابہ آج تم روزے رکھ کر یوم موسیٰ مناؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج کے دن تو یہودی عید کا دن مناتے ہیں. حضور نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ وہ یوم موسیٰ مناتے ہیں. حضور نے منع نہیں کیا, یہ نہیں کہا چلو ٹھیک ہے کسی اور دن منا لینا, بلکہ حضور نے کہا ارے موسیٰ علیہ السلام کا حق ہم پر زیادہ ہے ان سے, لہٰذا ہم ان سے بڑھ کر یوم موسیٰ منائیں گے. 30,000 صحابہ بیک وقت حضور کا میلاد منائے. بیک وقت 30,000 صحابہ. حضرت عبداللہ ابن عباس صحابہ کے درمیان موجود, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود. حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے شان میں چند قصیدے پڑھوں. حضور نے فرمایا عباس پڑھ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا میں نہ آئے تھے تو یہ دنیا تاریخ اور ظلمت کے گڑھے میں تھے. لوگ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے, کعبے میں سیٹیاں بجاتے تھے, بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. جب آپ آئے یا رسول اللہ تو ساری تاریخ یہ آپ کے نور سے چھٹ گئی. یہ صراحتاً حضور کا میلاد. اور حضرت حسان بن ثابت نے تو اور واضح کر دیا. فرمایا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں آپ کی ولادت پہ چند قصیدے پڑھوں. حضور نے فرمایا حسان بن ثابت. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ میری ان آنکھوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, یا رسول اللہ اس کائنات میں کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بچہ نہیں جانا.
خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک بنایا. کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ، گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے. جس نے بھی دیکھا اس نے کہا اللہ اللہ. اور علم والوں نے تو بات ہی ختم کر کے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کیا حسن ہے. تو صحابہ نے آقا کا میلاد منایا، اللہ رب العزت نے خود آقا کا میلاد منایا. یہاں تو بات ہی ختم ہو گئی، اب تو اعتراض باقی ہی نہ رہا. رب نے فرمایا جبرائیل آج میرا حبیب اس زمین پہ تشریف لانے والا ہے، لہذا جا ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا اور دو میرے عرش پہ لگا. اور فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میرا حبیب آنے والا ہے، جا اور مکے کی گلیوں میں جلوس نکال آمنہ کے گھر کے باہر لائن سے. مکے کی گلیاں میں رونق، فرشتوں کا ہجوم، جنت سے ابر بارہ برس رہے. حضور کی ولادت کی گھڑی، اللہ خدا کا میلاد کرنا. جب وہ رب ہو کر اپنے حبیب کا میلاد کر رہا ہے تو ہم امتی ہو کر کیوں نہ کریں؟ ہم امتی ہو کر کیوں نہ کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا کا میلاد منایا. آیا کہ اے میرے چاہنے والوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پہ محمد. وہ رسول بڑی فضیلتوں والا رسول ہوگا، بڑی عظمتوں والا رسول ہوگا. حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے تھے، طرف اٹھے، حیران ہوئے، بے چین ہوئے اور پوچھ پڑے کہ میرے نبی، آپ جس کی تعریف کر رہے ہو کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے کہ میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا سوچتا ہے کہ میرے باپ سے افضل کوئی نہیں. تو ہر امتی سوچتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں. چاہنے والے نے پوچھا کہ حضور، جس کی آپ بھی تعریف کر رہے ہو، مدح کر رہے ہو، قصیدے پڑھ رہے ہو، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ کیا ہی خوب جواب دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں، تم مجھ سے افضل ہونے کی بات کرتے ہو؟ ارے وہ نبی تو اتنی عظمتوں والا نبی ہے، اتنی رفتوں والا نبی ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اس نبی کے قدموں کے جوتے کے تسمے کھولنے کی سعادت ملے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. بے شک، سبحان اللہ. یہ بھی مقدر کی بات ہے. جب اللہ خود حبیب کا میلاد منا رہا ہے، صحابہ منا رہے ہیں، حضور نے خود منایا ہے، فرشتے منا رہے ہیں، پوری کائنات انسانیت منا رہی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ منائیں؟ مجھے بتاؤ کہ میں آقا کا میلاد کیوں نہ مناؤں؟ میں اپنے گھر گلیوں کو چراغا کیوں نہ کروں؟ وہ مزدور آقا کا میلاد کیوں نہ منائے جس کے کام کر کر کے اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے تھے، مگر مالک اسے پیسہ نہیں دیتا تھا. پھر حضور آ گئے، پھر دونوں عالم کے دولہا آ گئے، پھر سرور انبیاء آ گئے. حضور نے فرمایا لوگو، اس سے پہلے کہ مزدور کا پسینہ سوکھے تم اسے اس کی مزدوری دے دو. بتاؤ وہ مزدور آقا کا میلاد نہ منائے تو کیا کرے؟ وہ باپ آقا کا میلاد نہ منائے تو کیا کرے؟ اور کیوں نہ منائے؟ جس کا بیٹا اس کے بوڑھے ہونے پر اسے دھکے مار کے گھر سے نکال دیتا تھا، اسے گالیاں دیتا تھا، پھر آقا آ گیا، پھر دونوں عالم کے دولہا آ گئے،
پھر سرور انبیاء آ گئے، فرمایا لوگوں اگر تم جنت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو باپ کے دل کو خوش رکھو، اگر باپ ناراض رہا تو جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ وہ باپ آقا کا میلاد کیوں نہ منائے؟ کیوں نہ منائے؟ وہ بیٹی آقا کا میلاد کیوں نہ منائے؟ جس کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پھر آقا آ گئے، پھر دونوں عالم کے دولہا آ گئے، پھر سرور انبیاء آ گئے، اور حضور نے بیٹیوں کو قبر کی منزل سے اٹھایا اور گھر کی زینت دی۔ وہ بیٹی آقا کا میلاد کیوں نہ منائے؟ اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں اسے زندہ دفن کرتے ہو، یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ وہ بیٹی آقا کا میلاد کیوں نہ منائے؟ وہ ماں آقا کا میلاد کیوں نہ منائے؟ جس کے بوڑھے ہوتے ہی اس کا بیٹا اسے پیٹھ پہ لاد کر لے جا کر بازار میں بیچ دیا، یہ کہہ کر بیچتا تھا کہ اب یہ بوڑھی ہو چکی، اب میرے کسی کام کی نہیں۔ پھر آقا آ گئے، پھر دونوں عالم کے دولہا آ گئے، پھر سرور انبیاء آ گئے، اور حضور علیہ السلام نے جنت کو ساتوں آسمان کے اوپر سے کھینچا اور مکتب میں رکھ دیا اور فرمایا لوگوں ارے جنت ادھر ادھر کیا ڈھونڈتے ہو؟ اگر جنت تلاشنا ہے تو جہاں ڈھونڈو، وہ ماں آقا کا میلاد کیوں نہ مناؤ؟ مجھے بتاؤ میں آقا کا میلاد کیوں نہ مناؤں؟ میں اپنے گلیوں کو محلے کو چراغاہ کیوں نہ کروں؟ میں آقا کے نام کے نعرے کیوں نہ لگاؤں؟ میں اس کے ذکر کے خوشبو کیوں نہ بکھیروں؟ میں اس کے نام کے تسمے مالا کیوں نہ جپوں؟ آج کائنات میں جتنا چراغاہ ہے وہ آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ وہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اقبال سے بھی پوچھ لیا، اس نے بھی کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام یا نبی بادب یوں کہہ رہے تھے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ، کعبے کی بدرو تجا ہو جملہ بلا ہو شافعی روض جزا ہو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ یہ خدا کے واسطے مشکل حل کر ہے، مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے صدق صادق صدق صادق اسلام درد بے غصب راضی غازی مازا کے واسطے بیر شلی شر حقیہ کی سریا کے واسطے
قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا کر ابیال قادر احسن اللہ لہو رسم صدے رزق حسن بندے رزاق قد بسنیا کیا کر عطا ذکر خیر پاک بارگاہ میں نعت و منقبت پیش کیے گئے مولا تیرے مقدس گیا مولا اور جن لوگوں نے بھی اس مجلس میں تیرے منصوبہ قد میں حصہ لیا اگر کسی بھی چیز میں کسی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہو تو مولا فضل و کرم والا رب قدیر مولا کریم اسے اپنے فضل سے معاف کرنا بعد مولا تمام ثوابوں کا رب قدیر سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب ہم سب کے آقا و مولا سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش قبول و مقبول عطا فرما بعد رب قدیر جل انبیاء و رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش قبول و مقبول بعد حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بعد رب قدیر تمام صحابوں تمام صحابہ کرام صحابیات نظام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات شہداء اسلام شہداء کربلا تابعین تابعین تبع تابعات ائمہ مجتہدین خلفاء راشدین کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں قبول و مقبول رب قدیر مولا کریم مدینہ لسرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ثوابوں کا نور سیدنا سرکار غوث اعظم ذکیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول و مقبول وسیدی سرکار خواجہ غریب نواز وسیدی سرکار امام اہل سنت وسیدی سرکار ریاض وجملہ ثلاث القادریہ چشتیہ نقشبندیہ کے جلد اولیاء مشائخ علماء طلباء مریدان مرشدان خلفاء رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں پیش قبول و مقبول عطا فرما اے رب قدیر مولا کریم بالخصوص ذات آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس بار فانی کو الوداع کہا ہے مولا ان سب کی ارواحی عالیہ میں پیش قبول و مقبول عطا فرما بعد جتنے لوگ صبح قیامت آنے والے مولا ان سب کی مغفرت مولا ان سے تبسم سے مولا تمام مغفرت مولا ہم سب حاضرین غائبین جنگا خاندان درخدان رشدار درشدار مسلمان پورے بچے مرد عورت جوان جو بھی مولا اس دار فانی کو الوداع کا مولا کریم ان تمام کاموں کو پیش مولا قبول و مقبول عطا فرما ان تمام سے دنیا میں جو لغزشیں خطائیں ہوئی مولا تو فضل و کرم والا تیرے مقدس نبی کا واسطہ مولا ان کی خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما اور انہیں دار قرار میں دار سکون میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اے رب قدیر قبروں کو روشن فرما اے رب قدیر نے عذاب قبر سے محفوظ و مامون عطا فرما اے مولا پاک پروردگار عالم لوگوں نے کام میں قد میں میرے پیارے حبیب کی مجلس میں حصہ لیا مولا تمام حصہ لینے کو اپنی بارگاہ میں قبول مولا بیمار رسول شفاء عاجلہ عطا مولا جو بے روزگار ہے مولا انہیں رزق حلال عطا روزی روزگار مولا جو پریشان حال ہے مولا جو پریشانی کو دور فرما کر امن و امان مولا جو قرضدار ہیں مولا انہیں قرض شبدوسی عطا مولا غیب سامان عطا فرما مولا اس آبادی پر خیر و برکت کا نزول عطا فرما اے اللہ اس آبادی پر خیر و برکت کا نزول عطا فرما مولا گھروں ہم سب کے محلوں ہم سب کے شہروں پر خیر و برکت کا نزول عطا فرما اے اللہ خاص کر ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما اے اللہ امن و امان اے اللہ جو میدان محاذ پر مولا انہیں کامیابی عطا فرما مولا کامیابی عطا فرما اے اللہ مذہب اسلام کا بول بالا فرما دشمن اسلام کا کالا فرما اے اللہ تمام حاصل و حسد سے ظالموں کے ظلم سے دشمنوں کے مکر و فریب سے نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ و مامون فرما اے اللہ ہم ایک اور نیک بنا اللہ ہم سب کو نماز 5 وقت کا وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے مولا اس کے لیے تو خاص سبوں کو ہدایت عطا فرما رب قدیر اس مجلس کو حاضری کو مولا بارگاہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرط قبول و مقبول عطا فرما خدایا بہت خاتمہ کبر قول ایمان کن خاتمہ اگر دعوت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول اللہ
الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن طوالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وصلى الله تعالى على خير خلقه ونبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. इधर भी उधर है तो उधर देगा भाई यार ना उठाए अंताज भाई कहाँ है जी সবাইকে দিতে হবে না যদি বেশি লোক আমার বসে بس چند باتیں کہہ کے گفتگو ختم لے جا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پہ محمد ہو. وہ رسول بڑی فضیلتوں والا رسول ہوگا، بڑی عظمتوں والا رسول ہوگا. حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے تھے، طرف اٹھے، حیران ہوئے، بے چین ہوئے اور پوچھ پڑے کہ میرے نبی، آپ جس کی تعریف کر رہے ہو کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے کہ میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا سوچتا ہے کہ میرے باپ سے افضل کوئی نہیں، تو ہر امتی سوچتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں. چاہنے والے نے پوچھا کہ حضور جس کی آپ بھی تعریف کر رہے ہو، مدح کر رہے ہو، قصیدے پڑھ رہے ہو، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ کیا ہی خوب جواب دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں، تم مجھ سے افضل ہونے کی بات کرتے ہو؟ ارے وہ نبی تو اتنی عظمتوں والا نبی ہے، اتنی رفتوں والا نبی ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اس نبی کے قدموں کے جوتے کے تسمے کھولنے کی سعادت ملے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. بے شک، سبحان اللہ، یہ بھی مقدر کی بات ہے. جب اللہ خود حبیب کا میلاد منا رہا ہے، صحابہ منا رہے ہیں، حضور نے خود منایا ہے، فرشتے منا رہے ہیں، پوری کائنات انسانیت منا رہی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ منائیں؟ مجھے بتاؤ کہ میں آقا کا میلاد کیوں نہ مناؤں؟
میں اپنے گھر گلیوں کو چراغا کیوں نہ کروں؟ وہ مزدور آقا کا میلاد کیوں نہ منائے جس کے کام کر کر کے اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے تھے، مگر مالک اسے پیسہ نہیں دیتا تھا۔ پھر حضور آ گئے، پھر دونوں عالم کے دولہا آ گئے، پھر سرور انبیاء آ گئے۔ حضور نے فرمایا لوگو اس سے پہلے کہ مزدور کا پسینہ سوکھے تم اسے اس کی مزدوری دے دو۔ بتاؤ وہ مزدور آقا کا میلاد نہ منائے تو کیا کرے؟ وہ باپ آقا کا میلاد نہ منائے تو کیا کرے اور کیوں نہ منائے؟ جس کا بیٹا اس کے بوڑھے ہونے پر اسے دھکے مار کے گھر سے نکال دیتا تھا، اسے گالیاں دیتا تھا، پھر آقا آ گئے، پھر دونوں عالم کے دولہا آ گئے، پھر سرور انبیاء آ گئے۔ فرمایا لوگو اگر تم جنت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو باپ کے دل کو خوش رکھو، اگر باپ ناراض رہا تو جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ وہ باپ آقا کا میلاد کیوں نہ منائے؟ کیوں نہ منائے؟ وہ بیٹی آقا کا میلاد کیوں نہ منائے؟ جس کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پھر آقا آ گئے، پھر دونوں عالم کے دولہا آ گئے، پھر سرور انبیاء آ گئے، اور حضور نے بیٹیوں کو قبر کی منزل سے اٹھایا اور گھر کی زینت دی۔ وہ بیٹی آقا کا میلاد کیوں نہ منائے؟ اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں اسے زندہ دفن کرتے ہو یہ رحمت ہے، یہ رحمت۔ وہ بیٹی آقا کا میلاد کیوں نہ منائے؟ وہ ماں آقا کا میلاد کیوں نہ منائے جس کے بوڑھے ہوتے ہی اس کا بیٹا اسے پیٹھ پہ لاد کر لے جا کر بازار میں بیچ دیا تھا، یہ کہہ کر بیچتا تھا کہ اب یہ بوڑھی ہو چکی اب میرے کسی کام کی نہیں۔ پھر آقا آ گئے، پھر دونوں عالم کے دولہا آ گئے، پھر سرور انبیاء آ گئے، اور حضور علیہ السلام نے جنت کو ساتوں آسمان کے اوپر سے کھینچا اور مکتب میں رکھ دیا اور فرمایا لوگوں ارے جنت ادھر ادھر کیا ڈھونڈتے ہو؟ اگر جنت تلاشنا ہے تو کیا ڈھونڈو؟ وہ ماں آقا کا میلاد کیوں نہ منائے؟ مجھے بتاؤ میں آقا کا میلاد کیوں نہ مناؤں؟ میں اپنے گلیوں کو محلے کو چراغا کیوں نہ کروں؟ میں آقا کے نام کے نعرے کیوں نہ لگاؤں؟ میں اس کے ذکر کے خوشبو کیوں نہ بکھیروں؟ میں اس کے نام کے تسمے مالا کیوں نہ جپوں؟ آج کائنات میں جتنا چراغا ہے وہ آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ وہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اقبال سے بھی پوچھ لیا، اس نے بھی کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش امادہ اسی نام سے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام یا نبی بادب یوں کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ کعبے کی بدرو تجا ہو جملہ بلا ہو شافعی روز جزا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ یہ خدا کے واسطے مشکل حل کر شاہ مشکل خشاہ کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے صدق صادق و صدق صادق اسلام درد بے غصب راضی غازی مازا کے واسطے بیر شلی شر حقیہ کی نکوں سریہ کے واسطے قادری کر قادر قادریوں میں حاقت عبد القادر احسن اللہ لہو رسم سے دے رزق حسن بندے رزاق قد بسنیا کیا کر عطا ذکر خیر پاک بارگاہ میں نعت و منقبت پیش کیے گئے مولا تیرے قدس گیا مولا اور جن لوگوں نے بھی اس مجلس خطاب میں تیرے سمن قدم حصہ لیا اگر کسی بھی چیز میں کسی قسم کی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہو تو مولا فضل و کرم والا رب قدیر مولا کریم اسے اپنے فضل سے معاف کرنا بعد مولا تمام ثوابوں کا رب قدیر سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب ہم سب کے آقا و مولا سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش قبول و مقبول عطا فرما بعد رب قدیر جملہ انبیاء و رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش قبول و مقبول عطا بعد حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بعد رب قدیر تمام صحابوں تمام صحابہ اکرام صحابیات نظام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات شہداء اسلام شہداء کربلا تابعین تابعین تبع تابعات ائمہ مجتہدین خلفاء راشدین کل المؤمنین المؤمنات المسلمین المسلمات رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں قبول و مقبول رب قدیر مولا کریم مدینہ لسرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ثوابوں کا نور سیدنا سرکار غوث اعظم ذکیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول و مقبول وسیدی سرکار خواجہ غریب نواز وسیدی سرکار امام اہل سنت وسیدی سرکار ریاض جملہ ثلاث القادریہ چشتیہ نقشبندیہ کے جملہ اولیاء مشائخ علماء طلباء مریدان مرشدان خلفاء رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں پیش قبول و مقبول عطا فرما اے رب قدیر مولا کریم بالخصوص ذات آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس بار فانی کو الوداع کہا ہے مولا ان سب کی ارواحی عالیہ میں پیش قبول و مقبول عطا فرما بعد جتنے لوگ صبح قیامت آنے والے مولا ان سب کی مغفرت اللہ ان تبسم سے مولا تمام مغفرت مولا ہم حاضرین غائبین جنگا خاندان درخدان رشدار درشدار مسلمان پورے بچے مرد عورت جوان جو بھی مولا اس بار فانی کو الوداع کا مولا کریم ان تمام کاموں کو پیش مولا قبول و مقبول عطا فرما ان تمام سے دنیا میں جو لغزشیں خطائیں ہوئی مولا تو فضل و کرم والا تیرے مقدس نبی کا واسطہ مولا ان کی خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما اور انہیں دار قرار میں دار سکون میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام رب قدیر قبروں کو روشن فرما رب قدیر نے عذاب قبر سے محفوظ و مامون عطا فرما اے مولا پاک پروردگار عالم لوگوں نے کام میں قدم میں تیرے پیارے حبیب کی مجلس میں حصہ لیا مولا تمام حصہ لینے کو اپنی بارگاہ میں قبول مولا بیمار شفاء کل شفاء عاجلہ عطا مولا جو بے روزگار ہے مولا انہیں رزق حلال عطا روزی روزگار مولا جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما کر امن و امان مولا جو قرضدار ہیں مولا انہیں قرض شبدوسی عطا مولا غیب سامان عطا مولا اس آبادی پر خیر و برکت کا نزول عطا فرما اللہ اس آبادی پر خیر و برکت کا نزول عطا فرما مولا گھروں ہم سب کے محلوں ہم سب کے شہروں پر خیر و برکت کا نزول عطا فرما اللہ خاص کر ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما اللہ امن و امان عطا اللہ میدان محاذ پر مولا انہیں کامیابی عطا فرما مولا کامیابی عطا فرما اللہ مذہب اسلام کا بول بالا فرما
دشمن اسلام کا روح کالا فرما۔ اللہ ہم تمام کو حاسد و حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کے مکر و فریب سے، نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ و معمون فرما۔ اللہ ہم ایک اور نیک بنا۔ اللہ ہم سب کو نماز 5 وقتہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ مولا اس کے لیے تو خاص سبوں کو ہدایت عطا فرما۔ رب قدیر اس مجلس کو حاضری کے مولا کی بارگاہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرط قبول و مقبول عطا فرما۔ خدایا بحق نبی خاتمہ کبر قول ایمان کن خاتمہ، اگر دعوت کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بشری والوالدی ولمن طوالد والمعید بالمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك مجيب الدعوات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ कैमरा नहीं खुल बस फोन कर रहे हैं आवाज देगा ये साथ ही कवर दीजिए तो बस पकड़ ना रही अरे इधर भी उधर है तो उधर देगा। भाई यार ना उठना। अंताज भाई कहाँ है? जी